دورہ قرآن میں 15واں پارہ سبحان الذی، اور سب سے پہلے سورۃ الاسراء کو سٹارٹ کریں گے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاسراء کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد اس کو روایت کر رہے ہیں اور ترمذی بھی اس حدیث کی۔ اور اس سورہ میں ایک اور اہم بات یعنی وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پر یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، اور وہاں پر پھر مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، اور وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو نمازیں عطا کی۔ تو جی ہم شروع کرتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، آگے پتہ چلتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو پہلی آیت میں ہی یہ بات کہہ دی گئی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ سبحانہ کا جو مصدر ہے نا، یعنی جو اس کے روٹ ورڈز ہیں وہ سابہہ سے آ رہے ہیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ ہستی ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کے مثل کوئی دوسری ذات نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور وہ چیز جو لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب مانگ رہی ہے، اللہ کے لیے وہ کام کرنا مشکل نہیں ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ ہماری تو سوچیں اس تک جا ہی نہیں سکتی کہ وہ ہستی کیسی ہے۔ کتنے کتنے بڑے سیارے ستارے پڑھتے ہیں نا، ان کا جو حجم ہے، جو ان کا ویٹ ہے، جو ان کا والیوم ہے، زمین سے کئی کئی گنا بڑے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے، اور انسان پڑا کن چیزوں میں ہوا ہے کہ ساری کی ساری کبریائی تو اسی ذات کے لیے۔ اچھا جی، یہ جو لفظ ہے نا اسرا، اس کے معنی ہے رات کو لے جانا، ٹھیک ہے، اور لیلن یعنی رات کا کچھ حصہ، ٹھیک ہے، ساری رات بھی نہیں، یعنی رات کا ایک حصہ یا تھوڑے حصے کو بھی لیلن سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 40 راتوں کا یہ دور دراز کا سفر پوری رات بھی نہیں بلکہ رات کے ایک تھوڑے حصے میں طے کروا دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اقصیٰ دور کو کہتے ہیں، یعنی بیت المقدس جو ہے فلسطین میں واقع ہے، اور مکے سے القدس تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ 40 ڈیز کا بنتا ہے، 40 دن کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کے کچھ حصے میں ہی وہ ڈسٹینس طے کروا دیا۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ جو بات آ رہی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں ان کو، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب یہ نشانیاں کون سی؟ بہت بڑی نشانی یہ بھی کہ یہ جو سفر تھا یہ ایک معجزہ تھا، یعنی رات کے چھوٹے حصے میں ہی اتنا ڈسٹینس طے ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا اور مختلف انبیاء سے وہاں ملاقات کرنا، اور اسی طرح عرش سے جو نیچے 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو نماز کا تحفہ دیا، اور تمام تفاصیل ہمیں صحیح احادیث میں ملتی ہیں۔ اسی طرح صحابہ اور تابعین سے لے کر آج تک امت کے تمام علماء اور فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ یہ معراج کا جو یعنی یہ جو واقعہ ہوا یہ حالت بیداری میں ہوا، یعنی ایسی چیز نہیں تھی کوئی خواب تھا یا کوئی روحانی سیر تھی، ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ آپ کے پورے ہوش و حواس میں آپ کو یہ معجزات دکھائے گئے۔ اچھا جی، معراج کے 2 حصے ہیں اکارڈنگ ٹو تفسیر۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے یعنی سورۃ الاسراء میں، کہ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ اب دوسرا جو حصہ اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور اس کا کچھ جو تذکرہ ہے وہ سورہ نجم میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ سورہ نجم کی بگننگ میں ہی آپ کو تفصیل مل جاتی ہے۔ اور معراج کا معنی سیڑھی کے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں کہ مجھے آسمان پر لے جایا یا چڑھایا گیا۔ عُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ۔ اب یہاں پر میں زیادہ ڈیٹیل نہیں رکھ سکتی کیونکہ دورہ قرآن ہے، تو اس کو ذرا میں مختصر ہی آپ کے آگے میں نے بات رکھ دی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ہم نے ان کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے، تاکہ وہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنائیں، یعنی اپنا ولی، اپنا الہ نہ بنائیں، شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی گائیڈنس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اگلی آیت میں بات کا رخ نوح علیہ السلام کی طرف موڑا جا رہا ہے کہ یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، یعنی نوح علیہ السلام تو بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جنہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کا انکار مت کرو۔
پھر جی اگلی آیت میں اشارہ ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بنی اسرائیل پر آئی، یعنی حضرت مسیح سے تقریباً 600 سال پہلے یہودیوں پر یروشلم میں بخت نصر کے ہاتھوں یہودیوں پر بہت بڑی تباہی آئی، یعنی اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بہت بڑی تعداد کو اس نے غلام بنا لیا، اور یہ بات اس وقت ہوئی جب ان یہودیوں نے اللہ کے نبی کو قتل کیا یا پھر کسی اور نبی کو قید کیا۔ اور یہ بات سورۃ البقرہ میں پڑھی نا ہم نے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، تو یہ سلسلہ ہوا، تو اس کے بعد پھر اس طرح اللہ نے ان کی یعنی سزا دی، ان کی شامت آئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کی بجائے جالوت کو اللہ نے بطور سزا ان پر مسلط کر دیا، اور اس نے خوب ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ پھر طالوت کی قیادت میں، جو پہلے پارے کا پڑھتے ہیں نا آخری حصہ جس میں وہ قصہ آتا ہے طالوت کا، داؤد علیہ السلام کا اور جالوت کا، تو پھر داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ ڈیٹیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب میں یعنی یہ بات طے ہو چکی تھی کہ انہوں نے نافرمانیاں کرنی ہیں، اور اس کے بعد ان کا یہ حال ہونا کہ زمین میں یہ فساد کریں گے اور زبردست زیادتیاں کرو گے، اور ایسا 2 بار ہوگا، مرتین فی الارض لتفسدن فی الارض مرتین، مرتین 2 بار، ٹھیک ہے نا، کہ 2 بار ایسا ہوگا، تم زیادتیاں کرو گے، نافرمانیاں کرو گے، پھر تم پر عذاب اللہ مسلط کرے گا، پھر اللہ تمہیں عروج دے دے گا، یعنی پھر وہ سیدھے ہو گئے۔ دیکھیں نا داؤد علیہ السلام جب آ گئے تو داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، پھر وہ ان کے پیک کا دور تھا، یعنی پیک پر تھی ان کی جو عروج تھا اس قوم کے، کہ دنیا جہان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی، خوشحالی سب کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ اپنے نیچے کو ڈکلائن کیے، پھر نیچے کو گرنا شروع ہوئے، تو پھر اسی طرح اللہ کی پکڑ آئی۔ اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، یعنی جنگجو تھے، وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ بات یہ کہ اللہ کو معلوم تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے میننگ، یعنی مراد کیا ہے اس آیت کا۔ پھر اللہ فرما رہے کہ ہم نے تمہارے دن پھر پھیر دیے، یعنی تمہیں دنیا میں پھر سے غلبہ دیا، مال و اولاد سے اللہ نے مدد کی، اور تمہیں پھر بڑے جتھے والا بنا دیا، یعنی جو نصر یا جالوت کے قتل کے بعد اللہ نے پھر سے مال و دولت اور جاہ و حشمت اور یعنی دنیا کی پھر سے رونے کے واپس آ گئے ان کے پاس، پھر سے طاقتور ہو گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو کام بھی تم کر رہے ہو نیکی کے، وہ تم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، اور اگر تم برائیاں اکٹھی کرو گے تو وہ بھی اس کا وبال بھی تم پر ہی آتا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی پیچھے بات پڑھ لی تھی نا مرتین، 2 بار تم لوگ ایسا کرو گے، تو دوسرے جب وعدے کا وقت آیا، یعنی دوسرا جب ٹائم تم پر پھر آیا، یعنی پھر اللہ نے مال و دولت دی نا، جالوت کے قتل کے بعد جیسے پڑھ لیا، پھر ان میں وہی چیز، ایک وقت گزرا، لمبی ایک مدت گزری، پھر سے وہ نافرمانیاں شروع، پھر سے کام وہی ہو گئے۔ یعنی دوسری مرتبہ انہوں نے کیا فساد کیا کہ زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے، یعنی پیچھے پڑے ہوئے تھے انہیں قتل کرنے۔ یہ اصل الحدیث تفسیر میں بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن زکریا علیہ السلام کا قتل اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا۔ اچھا، پھر کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسے بندے ان پر مسلط کر دیے جنہوں نے ان کے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور مسجد میں گھس گئے، یعنی جو بیت المقدس تھا اس میں گھسے۔ اب یہ کون تھا؟ تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا، اور اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کا حشر نشر کر کے رکھ دیا، اور بہت سوں کو قیدی بنا لیا، ان کے مال لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو اس نے پامال کیا، رونٹ ڈالا، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو اس نے ختم تباہ کر دیا، اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا، نکال دیا وہاں سے۔ یعنی یہ اس قدر ذلت اور رسوائی کی بات تھی، یعنی جو آیت میں بات آئی نا کہ جس چیز پر بھی انہوں نے قابو پایا اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ تمہارا رب پھر تم پر رحم کریں، ہاں اگر تم وہی کام کرنے لگو تو پھر ہم دوبارہ یعنی پھر تمہارے ساتھ ایسی ہی کریں گے۔ یعنی پھر یہاں پر تنبیہ آ گئی کہ جو منکر ہیں تو یعنی نافرمان لوگ ہیں، اگر پھر سے وہ یہ کام کریں گے تو پھر وہی حال ہوگا۔ اور بات یہ ہے کہ ایسے منکروں کے لیے اللہ نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرنے والے یعنی خوشخبری دے رہا ہے ان کو، اور یہ ان کے لیے اس میں بہت بڑا اجر ہے یہ نیک کاموں میں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں بڑی زبردست بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان برائی اس طرح مانگتا ہے یعنی جس طرح اس کو بھلائی مانگنی چاہیے، یعنی بڑا ہی جلد باز ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے بات کا؟ یعنی انسان جلد باز ہے نا، اور حوصلہ بھی کم ہے۔ جب کوئی تکلیف آئی، پریشانی آئی، کسی قسم کی ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں، اور پتہ ہوتا نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی شاید
کہ یقیناً اللہ نے بھلائی ہی رکھی ہوتی ہے، کوئی اس کے پیچھے وزڈم ہوتی ہے، حکمہ ہوتی ہے. پڑھ لیے نا حدیث میں کہ بھی مومن پر مشکلات آتی ہیں تو وہ بھی اس کو پاک کر رہی ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ اس کے گناہوں پر ہی ہمیشہ اللہ پکڑ کر رہا ہے. اصل میں کسی بھی چیز پر اگر اسے تکلیف پریشانی آئی ہے تو وہ اس کے لیے کفارے کا باعث ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور وہ پاک ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب اللہ فرما رہے کیا انسان کرتا ہے، یعنی وہ ایسا جلد باز ہے، تکلیف کے پہنچنے پر اپنے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر یہ بھی چیز ہے کہ ایسی چیز کو مانگنا بھی، یعنی یہ بھی بات آتی کہ ایسی چیز کو مانگے جانا جو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے پیچھے کیا شر چھپا ہوا ہے. جیسے سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ تمہیں نہیں پتہ، ہو سکتا تمہیں کوئی چیز بڑی اچھی لگ رہی ہو لیکن اس کے پیچھے شر ہو، اور ہو سکتا تمہیں کوئی چیز دیکھنے میں بری لگ رہی ہے، تمہیں پسند نہیں آ رہی، لیکن اس کے پیچھے خیر ہو. یہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی آیت میں اللہ اپنی نشانیوں کے بارے میں فرما رہا ہے، دن اور رات کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ اس نے دن اور رات کو بنائے، اور یہ 2 نشانیاں ہیں اللہ کی. رات کو ہم نے بے نور کر دیا، یعنی یہ بھی ایک نشانی ہے، اور دن کی جو نشانی ہے اس کو اللہ نے روشن بنا دیا تاکہ انسان اپنا ارننگ کے لیے جا سکیں، اللہ کا فضل تلاش کریں. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی کہ تم برسوں کا، یعنی اپنے جو منتھ ہیں، ایئر ہیں، ان کا حساب معلوم کر سکو. یعنی دن اور رات کا ایک تو پرپس یہ ہے نا کہ رات تو سکون دے رہی ہے، تھکاوٹ دن بھر کی دور ہو جائے، وہ اللہ نے ریسٹ کرنے کا ذریعہ بنایا، اور دن کو اللہ نے کہا کہ بھی تم تدبیر کرو، بھاگ دوڑ کرو اپنے رزق کے لیے. اچھا، اس کا مقصد اور بھی اللہ یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ تم ہفتوں، مہینوں اور برسوں یعنی سالوں کا شمار کر سکو، گن سکو. ٹھیک ہے. یعنی بے شمار فوائد ہیں اس میں. آگے بات کہی جا رہی ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے خوب تفصیل سے بیان کر دیا، یعنی انسان کے لیے دین اور دنیا کی ساری باتوں کو اللہ نے واضح کر دیا انسان کے لیے. اگلی آیت بڑی اہم ہے جی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کی برائی اور بھلائی، یعنی جو اس نے نیک اعمال کرنے ہیں، جو اس نے برے اعمال کرنے ہیں، اس کے گلے میں لٹکا دیے ہیں. یعنی قیامت کے دن وہ گلے میں ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ہر عمل اس کا لکھ رہا ہے، اور اس کو پھر یعنی پورا اس کو اجر ملے گا اچھائی یا برائی کا. ایک یہ رائے ہے جی. پھر اس طرح امام شوکانی ہے نا، جو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انسان کی قسمت اس سے آ رہا ہے، طائر سے مراد. دیکھیں یہ بھی اوتھینٹک حدیث ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، 40 دن گزرنے کے بعد فرشتہ آتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے، اس کی ساری قسمت لکھ کر تختی اسے گلے میں لٹکا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اوتھینٹک حدیث ہے. پھر میں اگین کہہ رہی ہوں کہ وہ شخص کیسا ہوگا، نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، کتنا رزق کھائے گا، کتنی عمر جیے گا، کس عرض پر موت آئے گی، یہ ساری باتیں طے شدہ ہیں. اللہ نے کہا میرے لیے آسان ہے. یہ سورۃ الحدید میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ نے لوح محفوظ میں سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے. کبھی یہ ڈریم آ جاتے ہیں نا فیوچر میں جو کوئی چیز ہونی ہوتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے. سورہ یوسف پڑھے نا، کافر کو بھی تو ڈریم آیا نا، بادشاہ کو تو ڈریم آ جاتے ہیں نا بعض اوقات کہ وہ، اور حالانکہ وہ بعد میں چیز ہونی ہوتی ہے، فیوچر میں ہونی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو واٹ ڈز اٹ مین، ذرا سوچے انسان. تو یہ آلریڈی چیزیں طے ہیں. اللہ نے کہا جو زمین پر مشکلیں آنی ہیں اور جو تمہاری جان پر، سب کچھ میں نے طے کر رکھا ہے. اچھا جی. تو یہ یہاں پر بات آ رہی ہے. تو ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ اس سے مراد انسان قسمت ہے جو اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ رکھی ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے ڈیٹیل دے دیا اوپر. اور ایک بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلے میں ہار کی طرح وہی جو اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ ڈالا ہوگا، اور وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالا جائے گا، وہ اپنے اوپر اس کو کھلا پائے گا، اور خود ہی اپنے کہا جائے گا کہ خود ہی اپنی کتاب پڑھ لو. آج تو تم خود ہی کافی ہو اپنے حساب کرنے کو. یعنی انسان سورۃ القیامہ میں یہ بات پڑھی نا، علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان کو خوب پتہ ہے میں کتنے پانے میں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کر کے رہے ہیں. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تو سیدھی راہ پر آ گیا، یعنی جس نے ہدایت پالی تو اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنے ہی آرام گاہوں کو وہ سنوارے گا. یہ بھی قرآن میں بات آتی ہے. اور جو گمراہ ہو گیا تو پس اس کی جو گمراہی ہے اسی پر اس کا وبال ہوگا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ بھی بات کئی جگہوں پر اللہ نے فرما دی ہے کہ پیارے دیکھ کر بھاگیں گے، کوئی گہرا دوست کام نہیں آئے گا. یعنی کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا. ایک دوسرے کو دشمنی ہوگی سوائے متقین کے، بس متقین جو ہیں ان کے علاوہ. ٹھیک ہے. اور سفارش ہوگی جو میں نے کئی بار ڈیٹیل دی ہے، وہ بھی بتا دی کہ اس میں کیا ہے. باقی حالت ایسی ہوگی. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں. یعنی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ تو بڑا کرم کرنے والا، رحم کرنے والا. اتنی تو مہلت دی ہوئی، حرکتیں ہماری دیکھو، اور اللہ ڈھیل ہی دیے جا رہے ہیں. اچھا جی. اور پھر بھی کسی کافر بستی کو بھی ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ رسول نہ آئے. ٹھیک ہے نا.
یہ بات اللہ نے کئی جگہوں پر کہہ دی. آگے اللہ فرماتے ہیں ہم جب کسی بستی کے، یہ بڑی اہم بات ہے جی، بڑی اہم. اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں نا، اردنا، پھر کیا ہوتا ہے، ہم اس کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں کرو الٹے سیدھے کام. مطلب یہ نہیں کہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ تم کرو کام، مطلب اللہ کی اجازت سے کام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کہتا کرو کرو برے کام، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے ہے. اللہ نے دو چیزیں چوائس دے دی ہے انسان کو، جو کر لو ٹھیک ہے. یہ بھی راستہ کھلا ہے، نیکی کے راستے بھی تو کھلے ہیں نا، بے شمار نیکی کے دروازے ہیں، تو اکٹھی کیجیے نیکیاں. لیکن وہی نا انسان ہے، برائی شیطان کی طرف جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب کسی بستی پر عذاب جو یعنی اب پتہ لگ گیا کہ یہ بستی نہیں سیدھی ہونے کی، اس کے جو امیر لوگ ہیں نا خوشحال، وہ نافرمانیاں کریں گے. اچھا وہ نافرمانیاں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، غریب بھی ان کو فالو کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، آپ اپنے حال دیکھ لیں. جو شادی بیاہوں میں امیر کام عیاشیوں میں پیسہ اڑا رہے ہیں شیطان کے راستے میں، اب غریب کہتا ہے میں بھی وہی کام کروں. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے ٹھیک ہے، اور کوئی دوسرا کہے کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہوتا تو میں بھی ایسے خرچ کرتا، اب اس کے پاس اگرچہ مال نہیں ہے تو اس کی نیت پہ ہی اللہ اس کو اجر دے دے گا. تو اسی لیے نیکوکاروں کی صحبت اور نیکوں کو دیکھ کے کہنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے کہ ہاں ہم بھی ان کے جیسے نیکیاں کریں. اچھا جی آگے بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس بستی پر اللہ تعالیٰ ثبت کر دیتا ہے کہ اب اس نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے یعنی نوح علیہ السلام کے بعد جو بستیاں آئیں ان کو ہم نے ہلاک کیا، وہی ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور تیرا رب ہی کافی ہے، یعنی یہ جو بندے گناہ کر رہے ہیں وہ خوب دیکھنے والا ہے، اور وہ خبیر ہے اور بصیر ہے. آگے اللہ فرمانے کہ جو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، عاجلہ یعنی دنیا کو چاہتا ہے، پھر ہم یہاں پر اس کو جس قدر یعنی اللہ دینا چاہتا ہے کسی کو تو پھر اس کو دے دیتا ہے دنیا. اور آخرت میں اس کے لیے پھر جہنم مقرر ہے، جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا. پھر اسی طرح جو شخص آخرت کو چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے ایفرٹ بھی کرتا ہے، صحیح بھی کر رہا ہے اور وہ ایمان والا بھی ہے، تو پس اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں اللہ قبول کرے گا، یعنی قدر کرے گا ان کی کوششوں کی. اور ہم ہر ایک کو، یعنی اللہ یہاں پر مفہوم آ رہا ہے کہ ہم ہر ایک کو دنیا کا رزق اور اس کی آسائشیں بلا تفریق، یعنی اللہ فرق نہیں کر رہے، مومن اور کافر میں سب کو رزق مل رہا ہے، سب کو سہولتیں آسائشیں دنیا کی مل رہی ہیں ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت رکی نہیں ہے. لیکن ایک بات اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں انظر، یعنی کس طرح ہم نے فضیلت یعنی ڈویژن کر رکھی ہے، بعض کے اوپر کر دیا ہے، یعنی بعض کو اللہ نے دنیا زیادہ دے رکھی ہے، بعض کو کم دے رکھی ہے. لیکن یہ اس کی وزڈم کے تحت ہے، حکمہ کے تحت. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس کو میں نے کس طرح دینا ہے، اور کوئی کتنی چیزوں کا ہی یعنی ڈیزرو کرتا ہے. یعنی کسی کو کسی پر پریفر کر دیے، کسی کو زیادہ حسن، مال، دولت، کچھ بھی آپ کہہ لیں. اچھا یہ دنیا میں ہے تو اللہ فرما رہے ہیں آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا. آخرت میں بھی درجات ہیں، گریڈز ہیں، کوئی کم درجے والا ہوگا، کوئی ہائر گریڈ والا ہوگا ٹھیک ہے. آخرت میں اللہ فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ، یعنی فضیلت کے اعتبار سے اس سے بھی بڑی ہے. اچھا جی آگے پھر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ الہ نہ کسی کو بنا، نہیں تو بےکس اور برے حالوں میں ہو کر بیٹھا رہے گا. اچھا جی اگلی آیت بڑی اہم ہے، بلکہ آیات کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر رہی ہے، یعنی یہ ڈیسائیڈ ہوگی، یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہوگی، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. یہ سورہ نساء میں بھی سیم ایسے آئی یہ بات. اللہ جب کہا نا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا ٹھیک ہے، ساتھ ہی بات اللہ نے والدین کی کہہ دی. سبحان اللہ، بہت بڑا ریوارڈ ہے یہ پیرنٹس کے لیے، بہت بڑی بات ہے. کتنا حق ہے پیرنٹس کا، سب سے پہلا یعنی اللہ رسول کے بعد ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، انسان دے نہیں سکتا. ماں کا تو آپ کو پتہ 3 بار جو حدیث میں آ رہا ہے، اور چوتھی بار جو باپ کا، اور باپ کو کہا گیا نا وہ جنت کا دروازہ ہے. تو ہم حق نہیں دے سکتے ماں باپ کا. اب یہاں پر زیادہ ذرا ڈیٹیل نہیں کر سکتی ہے احادیث، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اپنی عبادت یعنی کہ کہا میری عبادت کرو اور شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ پہلا حکم، کچھ نہیں اور کا پہلا حکم، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. سبحان اللہ. اور یقین کرے بس ایک بات میں آپ کو کہوں کہ یہ ایسی نیکی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کتنے بھی آپ ریچولز جو ادا کریں ہیں، نفلیں یہ وہ جو ماں باپ کی تھوڑی سی بھی خدمت کر لیتا نا، یقین جانے وہ زبردست درجہ مل جاتا اس کو. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یقین کریں. اور ماں باپ کی دعاؤں سے وہ آپ کو ملتا ہے جو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ عملوں سے جا ہی نہیں سکتے. بس ایک بات. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی
تو ان دونوں میں سے یعنی دونوں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور کوئی ایک بھی تیرے پاس آ گئے، یہ دونوں تیرے پاس ہیں، تو اب تو ان کے آگے اف نہ کہنا، یہ انسان کو کہا گیا، اور انہیں ڈانٹ ٹپٹ نہ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ لیکن وہی بات آتی کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا پیرنٹس، تب تو بہت صبر کا ایک امتحان ہوتا ہے، وہ بچوں والے کام ان کی ہو جاتے ہیں، ضدیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں، جن کے گھروں میں ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا، تب بہت صبر آزما کام ہے، تو اس پہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ کام نہ کرنا، اف بھی نہ کہنا انہیں، اور آج بھی محبت کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازو پست کیے رکھنا اور دعا کرنا۔ یہ دعا بڑی خوبصورت ہے، اس دعا کو ضرور پڑھیے، ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، چاہے جس کے پیرنٹس زندہ ہوں یا نا حیات ہوں، دونوں کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، یہی دعا پڑھیے کثرت سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہے، یعنی دعا کیا ہے کہ اے میرے رب ان پر، میرے ماں باپ پر ایسا ہی رحم کر جس طرح انہوں نے میرے پر بچپن میں کیا، یعنی پرورش کرتے وقت۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر تم نیک ہو، رجوع کرنے والوں کو اللہ بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب وہ صالحین میں سے ہے۔ یہ ایک عالم جو دین کا علم رکھنے والے کی بات ہے کہ اگر کسی نے یہ جانا ہے کہ وہ کتنا نیک ہے تو وہ اندازہ کر لے، اگر وہ اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کر رہا ہے تو سمجھ جائے کہ وہ صالحین میں سے ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ یعنی ان کا حق ادا کرو، اور اسراف نہ کرو، یعنی اسراف سے بچو، ایکسٹرا ویجنٹ جو لوگ ہیں ان کو اپنی روش چینج کرنی چاہیے۔ اس میں جو ورڈ ہے نا تبذیر، وہ بڑا زبردست ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے وہ یعنی بیج سے آ رہا ہے، یہ ذرہ جسے نا ذرہ سے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب زمین میں کسان بیج ڈالتا تو وہ دیکھتا تو نہیں وہ کہاں ڈال رہا ہے، یعنی وہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے یا ادھر ادھر، وہ ایک طریقے سے نہیں، ایسا نہیں ہوتا بڑے یہ اس کو سوچ بچار کے ڈالتا ہے، وہ بس ہاتھ سے پھینکے جاتا ہے۔ تو اسی طرح فضول خرچ انسان بھی اپنے مال کو بے جا اڑاتا ہے، تو اللہ نے اس چیز سے منع کیا، اور خاص کر شیطان کے راہ میں بھی اپنے مال کو نہیں اڑانا۔ بڑی راہیں ہیں، راستے ہیں، یہ میوزک کانسرٹ جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا، پیچھے بھی میں نے بتایا تھا، یہ سینماز میں جانا، یہ جو شادیوں میں مہندی، مائیوں، سب شیطانی راہ میں پیسہ لگا رہے ہیں، یہ شیطان کی راہ میں، اور سب حسرت بن جائے گا ہمارے لیے، اللہ نہ کرے، حسرت بن جائے گا ان کے لیے یہ سب کچھ، بیکار۔ اللہ کی راہ میں پیسہ لگائیے جو کام بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں، اگلے پیج کو لیتے ہیں۔ اگلی آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ اگر انسان کو مالی استطاعت، یعنی مالی طور پر وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، کمی ہے پیسے کی، اور اپنے رب سے امید رکھتا ہے رزق کی فراغت کی، تو اگر تجھے غریب رشتہ دار، مسکین یا ضرورت مند، یعنی ان سے کوئی معذرت کرنی پڑے، تو بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ عمدگی کے ساتھ معذرت کا جواب دیا جائے، نرمی اور محبت والا جو رویہ ہے نا وہ اپنانا چاہیے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ نہ تو اپنی، یہ بڑی زبردست آگے نصیحتیں ہیں اس پیج پر، کہ انسان سے کہا جا رہا ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لے اور نہ ہی اس کو بالکل ہی کھول دے، یعنی مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی اللہ نے ایک بتا دی ہے بات، کہ نہ تو تم بالکل ہی بخل کرنے لگو کہ خرچ ہی نہیں کرنا، ضرورت پہ بھی نہیں خرچ کرنا، ایسا بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اب تم وہ سارا ہاتھ ہی کھول کے رکھ دیا ہے، ہر جگہ پر فضول خرچی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ پیچھے بھی منع کر دیا گیا، تو یہ دونوں درمیانہ راستہ رکھیے، ضروریات پہ جہاں پہ خرچ کرنا ہے کریے وہاں پر، ٹھیک ہے، جو نیڈز ہیں ان کو پورا کیجئے، اس پر اللہ نہیں روک رہے، جیسے اب گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ گھر کا ملازم رکھنا اپنے اہل خانہ کے لیے، تو یہ آپ کی نیڈز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ضرور ان چیزوں پر آپ خرچ کریں۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دے، جس کے لیے چاہے اس کو تنگی بھی کر دیتا ہے، بات وہی کہ اس کی حکمہ کے تحت اس کو پتہ ہے میں نے کس کو کس طرح دینا ہے، یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ دے دے تو وہ اس کے لیے بربادی بن جائے، ٹھیک ہے، تو یہ جیسا آپ کے سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہیں، تو اس کو خوب پتہ ہے اس رب العزت کو کہ میں نے کیسے کس کو دینا ہے، اور بے شک وہ اپنے بندوں پر خبردار ہے، وہ نظر رکھے ہوئے، اس کو سب پتہ ہے۔ ہاں وہ شیطان ہمیں دھوکے دیتا ہے کہ بھی اللہ تعالی نے تجھے چھوڑ دیا، اللہ نہ کرے، تو وہی تو ہمارا رب ہے۔ آگے ایک اور زبردست نصیحت اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارا کھانا شیئر کرے گی، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور اس کو بھی دے رہے ہیں، بے شک ان میں قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی، یعنی یہ شرک کے بعد سب سے بڑا یہ گناہ ہے، اور کئی جگہوں پر یہ بات ہو رہی ہے، ایون مسلمان کام یہ کر رہے ہیں، چلیں کافر کو تو اس کو تو بلیو ہی نہیں ہے نا،
ان جگہوں پر تو ہو ہی رہے ہیں، تو ایمان والے بھی یہ کام کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، سمجھ دے، سمجھ بھی نہیں ہوتی بعض اوقات لوگوں کو، علم ہی نہیں ہوتا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ ہی زنا کے قریب جاؤ، بے شک یہ بہت ہی بری چیز ہے، بڑا ہی برا راستہ ہے، فحش چیز ہے اور برا راستہ، اور نہ ہی تم ایسی کسی جان کو قتل کرو جس کا قتل تم پر حرام ہے، اللہ بالحق میں آ رہی، یعنی ایسا، یعنی قصاص میں کسی کو قتل کرنا، پھر وہ حق کے ساتھ ہے، یعنی اس نے قتل کیا آپ کا کوئی، تو اب اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل ہوگا، یعنی یہ قصاص کا بدلہ وہ اس میں ہے۔ پھر اسی طرح شادی شدہ زانی اور مرتد کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، مرتد اگر توبہ کر لیتا تو اس کی توبہ ایکسیپٹ ہے، اور شادی شدہ زانی جو ہے، عورت ہو مرد ہو، اس کو بھی سنسار کرنے کا، قتل کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ ہے اللہ بالحق میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اللہ نے کہا ویسے معصوم انسان کو کسی نے، مسلمان کا قتل تو بہت ہی بڑا جرم ہے، حدیث میں بات آتی ہے بہت بڑا جرم ہے، دیکھیں نا مسلمان کی عزت، مال، جان اور حرام کر دی اللہ نے کہ تم غیبت بھی نہیں کر سکتے، پھر اس کا قتل تو وہ بہت بڑا جرم۔ اچھا جی، خالی مسلمان کی نہیں بات، کوئی بھی نان مسلم بھی ہو اس کے لیے بھی یہی بات آ رہی ہے، تو جس میں ویسے اس کو میں ایمفسائز کر رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں یہ جو مارا گیا، اب اس کے وارث جو ہے نا، اللہ نے ان کو طاقت دے دی، یعنی وہ کر سکتے ہیں، اختیار دے دیا اس کے وارثوں کو، جس نے زیادتی کی ہے اس سے وہ اسی طرح بدلہ لیں، اور ہاں اس بدلہ لینے میں پھر وہ زیادتی نہ کریں۔ بے شک یعنی مقتول کے وارثوں کو اللہ نے یہ طاقت دے دی، مدد کر دی اس بات پر۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، سوائے وہ یعنی بہترین طریقے کے، اچھے طریقے سے اس کے، یعنی سورہ نساء میں بھی یہ کہہ دیا کہ اس کے مال سے اگر تو کوئی غنی ہے تو اللہ نے کہا تم نہ ہی کھاؤ، پھر یعنی تم اس کو خود سے پال دو، پوس دو، وہ تو بہت اچھا ہے۔ تو اگر وہ فقیر ہے کوئی، لیکن اس کے پاس کوئی یتیم بچہ آ گیا، اس کی پرورش کرنی ہے اور اس کے بچے کے پاس مال بھی ہے، تو اب جو فقیر ہے وہ خود افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ اس کے مال سے طریقے سے، معروف طریقے سے کھائے، یہ نہیں کہ ہڑپ کر جائے جلدی جلدی اس کا مال کہ یہ جوان ہو کے مال لے لے گا۔ تو یہ ساری، یہ بڑی احتیاط ہے یتیم کے بارے میں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا سورہ نساء میں جو ظلماً مال کھائیں گے یتیموں کا وہ پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اتنی احادیث ہیں یہاں پر، تو اب ٹائم نہیں ہے کہ سب سے بہترین گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، سب سے بدترین گھرانہ جس میں ایک یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک دو باتیں بس میں نے آپ کے آگے رکھی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا، یعنی جو اچھا طریقہ ہے اسی طریقے سے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچے، پھر اس کے مال کو اس کو دو، اور پھر گواہ بھی کر لو، یہ سورہ نساء میں بھی کہہ دیا ہے کہ گواہ بھی کر لو جب اس کا مال تم اس کو دینے لگے ہو۔ پھر آگے جی ہے اور وعدے پورے کرو، یعنی جو تم بات کر لیتے ہو، ایگریمنٹ کر لیتے ہو، اس کو پورا کرو۔ اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی سوال ہوگا۔ عہد سے مراد، یعنی جو وعدہ ہے نا، عہد سے مراد دو طرح کے، ایک جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، میثاق، ٹھیک ہے، اور ایک جو انسان ایک دوسرے انسان سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے یعنی ان کو پورا کرو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جب تم تولنے لگو، وہی ناپنے لگو، تولنے لگو، تو پورا بھر کر تولو، صحیح طریقے سے تولو، یہی بہتر بات ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ اچھی ہے۔ اور جس بات کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، یعنی یہاں پر ہمیں بتا دیا خام میں بدگمانیاں، لوگوں کی ٹو کرتے رہنا، یہ کیا کام ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس نے ایسے کر لیا، کیونکہ بدگمانی بھی گناہ ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ سورۃ الحجرات میں آیت آتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ٹھیک ہے نا، یعنی بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یعنی یہ جو بدگمانیاں ہیں نا یہ بھی گناہ ہیں، اسم کہا گیا، گناہ۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ کان اور آنکھ اور دل ان کی بھی پوچھ ہوگی، یعنی جس چیز کے تم پیچھے خام میں پڑ رہے ہو، تمہارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، تو کان سے پوچھا جائے گا کہ سوال ہوگا کہ اس نے کیا سنا تھا، آنکھ سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا دیکھا تھا، اور دل سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی لیے، اور قیامت کے دن وہ یہ بھی بات آتی ہے نا کہ عذاب بولیں گے، یعنی مجرموں کے منہوں پر، لپس پر مہر لگ جائے گی، سیلڈ اپ ہو جائیں گے، پھر ان کے باڈی پارٹس، ہاتھ پیر کھالیں بولیں گے، پڑھا تھا نا یہ سورہ فصلت میں، پھر سورہ حامیم سجدہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی آگے بڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک بڑی زبردست یہ مینرز والی، اخلاق والی بات ہے کہ دیکھو زمین پر بڑے اکڑتے ہوئے مت چلو، نہ ہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو، یعنی عاجزی، ہمبلنس ہونی چاہیے تم میں، اکڑ نہ دکھاؤ، کبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ تمام ایسی برائیاں ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ ہے، مکروہ اللہ کو پسند نہیں، یہ باتیں، یہ ساری جو اوپر کتنی ڈیٹیل پڑھ لی، یہ بڑی اہم
سورہ ہے یہ، اس میں بہت ساری یعنی ایڈوائزز سے یہ بھری پڑی ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسی وحی سے ہے جو آپ کی جانب آپ کا رب کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا معبود نہ بنائیے، نہیں تو یعنی جو شخص یہ کام کرے گا وہ خود ہی یعنی ملامت کرے گا اپنے اوپر، اور رد کر کے اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اب یہاں پر کافروں سے کہ کیا بیٹوں کے لیے تمہارے رب نے تمہیں چھانٹ دیا تھا، یعنی تم نے اپنے لیے تو بیٹے بنا دیے اور اللہ کے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا دی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اتنی بڑی بات تم منہ سے نکال رہے۔ سورہ مریم میں پڑھا تھا نا کہ اللہ نے فرمایا یہ جو بات کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، جو ہی بات کہہ رہے ہیں، آسمان پھٹ پڑے کہ اولاد رکھتا ہے رحمان، تو یہی بات تقریباً یہاں پر آ رہی ہے کہ اتنی بڑی بات تم کر رہے ہو، اپنے لیے ہی بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں بنا دی، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو ہر طرح سے بیان کیا، یعنی مثالیں دے دے کر پھیر پھیر کر کے لوگوں کو سمجھ آ جائے، لیکن جو کافر ہے نا اس کی تو نفرت ہی اس سے بڑھتی ہے۔ اگلی آیت میں بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور الہ ہوتے تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اب تک مالک عرش کی طرف راہ نکال لیتے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کرتا ہے نا، یعنی اس پر غلبہ لے لیتا ہے، اسی طرح دوسرے معبود بھی اللہ پر کوئی غلبے کی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ تو اب تک اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ اور الہ نہیں، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ پاک ہے، اس سے بالا تر ہے، بہت بلند ہے، اور ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان کے بیچ ہے ہر ایک اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس کی پاکیزگی اور تعریف نہ بیان کرے۔ ہاں تمہیں شعور نہیں، انسانوں کو پتہ نہیں کہ وہ تسبیح کیسے کر رہے ہیں۔ سورہ نور میں پڑھ لی تھا نا، کُلٌّ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، آیت نمبر 41، یعنی ہر ایک چیز جانتی ہے، اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے تسبیح کا ان کو پتہ ہے، اللہ نے بتا دیا ہے۔ ہمیں انسان کو جو ہے نا اس کا شعور نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھ رہے ایک ہم حجاب ڈال دیتے ہیں، یعنی جنہوں نے سمجھنا نہیں ہے ان کے کان تو بند ہیں، تو اب وہ ان سے وہ چیز اوجھل ہو جاتی ہے، ایک آڑ آ جاتی ہے ان کے کانوں پر، اور ان کے دلوں پر بھی اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور ان کے کانوں پر بھی بوجھ ہے۔ اور جب صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ قرآن کرتا ہے تو وہ یعنی اگر خالی ایک اللہ کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک الہ کو تو ماننا ہی نہیں ہے، بات تو یہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس غرض سے یہ لوگ سنتے ہیں ان کی نیتوں سے بھی ہم خوب واقف ہیں، یعنی یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوتے ہیں تو نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی اللہ کو خوب پتہ ہے۔ اور پھر ان کی جو سرگوشیاں آپس میں ہوتی کہ تم ایک ایسے شخص کو فالو کر رہے ہو جس پر جادو ہو گیا، سحر جاتا ہے، یعنی یہ سرگوشیاں اور باتیں کرتے وہی منافقین ہپوکریٹس، انہی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی دیکھیں تو صحیح یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، یعنی کیا کیا آپ کو کہتے کہ جادوگر ہے، کاہن ہے، دیوانہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہی بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا، یعنی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اب ان کے لیے ہدایت کی طرف آنا بڑا مشکل ہے۔ اور اب یہ کہتے کیا کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر سے ہم نہیں پیدا کیا جائے گا؟ تو یعنی یہ تو کافروں کی بات کئی جگہوں پر آئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، دیکھیں بڑی زبردست بات آئی ہے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز بن جاؤ، وہ تمہیں لوٹا لے گا اسی چیز میں اور تم سے پھر پوچھے گا۔ اور پھر یہ اعتراض بھی کہ کون ہے ہمیں جو دوبارہ ہمارے پہلی پیدائش کی طرح لے آئے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی تمہیں لے آئے گا۔ اور پھر یہ نبی سے پوچھتے کہ اچھا وہ پھر وقت کب آئے گا، تو آپ ان سے کہیے نبی کہ کیا پتہ وہ قیامت قریب ہی آن لگی ہو، یعنی یہ بھی ٹھٹھے بازیاں کرنے کے لیے بلیو تھوڑا وہ کرتے تھے۔ پھر آگے قیامت کے دن کی بات کی گئی ہے، ان کافروں سے کہا گیا کہ جس دن وہ تمہیں بلائے گا، یعنی قیامت ہوگی، تو پھر تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اور پھر بڑے یعنی تعمیل جو کام کہا جائے گا اس پر عمل کرتے ہوئے تم آؤ گے، اور گمان کرو گے کہ اب دنیا میں تو تمہارا بڑا ہی تھوڑا رہنا ہوگا۔ یعنی یہ بات بھی کئی جگہوں پر ہم نے پڑھ لی نا کہ دنیا کی زندگی ان کو معلوم ہوگی کہ گویا وہ جب قیامت کو دیکھیں گے تو کہیں گے دنیا کی زندگی ایسے ہے گویا ایک شام یا ایک صبح رہے۔ یہ کئی جگہوں پر بات آئی ہے، سورہ نازعات میں اور بھی کئی جگہوں پر۔ اگلی آیت میں مومنوں کا ایڈوائز کیا جا رہا ہے، بڑی اہم اور پیاری بات کہ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ یہ جو شیطان ہے یہ آپس میں فساد ڈلواتا ہے، یعنی اسی ذریعے سے، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، باتوں سے، بد اخلاق باتیں، بری باتیں، طنزیہ باتیں، کرٹیسائز کرنا، برداشت نہ کرنا ایک دوسرے کو،
ایک دوسرے پر فکرے لگانا، یعنی یہ سب باتیں دلوں میں دراڑیں، دلوں کو پھاڑنے والی۔ تو دیکھیں بات وہی ہے کہ کیا فائدہ کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں جی، روزے رکھے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ بد اخلاقی ہماری عروج پہ چلی گئی ہے۔ بہت برے حال ہیں ہمارے، کسی کی بات ہم لوگ برداشت نہیں کرتے، نہ بڑے کی نہ چھوٹے کی، کوئی نہ بڑا نہ چھوٹا، کوئی لحاظ نہیں رکھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بلا سے بچائے۔ یہ جو بد اخلاقی ہے بہت بڑی یہ بات ہے، اور یہ میٹھے بول ہیں، ان کی طاقت ایسی اللہ نے بتا دی ہے کہ میٹھا بول جو ہے، نرم بات جو ہے، وہ ایسے دل میں گھر کر جاتی ہے کہ یہ جیسے کوئی میجک آپ کہہ لیں کہ میجک ہو گیا۔ یہ مثال دے رہی ہوں میں جسٹ۔ اور سورۃ الاحزاب میں اللہ نے اتنی پیاری بات فرمائی ہے، اب یہاں پر ڈیٹیل نہیں کہ میں اس کے اوپر اور کیا چیزیں بتاؤں، کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم صحیح سیدھی سچی بات کہتے ہو تو پھر تمہارے میں گناہ معاف کرتا ہوں، تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا ہوں، یعنی تمہیں نیکی پر ڈال دیتا ہوں اور تمہیں مزید توفیق دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے نرم بول بولنے کے، ایک دوسرے سے پیار محبت کے بول بولنے کے، یہی پیچھے رہ جانا ہے۔ میں کہتی ہوں اگر ہم ایک چیز یاد رکھیں نا، ہم بڑے برے ہیں، بڑے گنہگار ہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچیں نا کبھی بیٹھ کر کے ہمارے مرنے کے بعد فلاں فلاں ہمارے لیے کیا سوچے گا، بالکل آنیسٹ ہو کے سوچیں، تو بس پھر ہمیں وہیں پتہ لگ جائے گا، پھر اپنے آپ میں چینج لانا ہے کہ اگر مرنے کے بعد کوئی ہمیں برے الفاظ میں یاد کر رہا ہے، اس کے پاس اچھی چیز نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہماری، تو مطلب کیا دنیا میں کیا۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی مرنے کے بعد اچھے الفاظ میں یاد کریں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر، تو اتنی چیزیں ہیں، وہی بات ہے کہ میٹھا بول، نرم بول، اور ایک دوسرے میں یہ بات کرتے ہوئے آپس میں اچھے کلمات بولیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، نفرتیں کم ہوتی ہیں، فساد ختم ہوتا ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات بڑی بڑی بات ہوتی ہے اور لہجہ نرم ہوتا ہے تو وہ ایک انسان کو فیل نہیں ہوتی، اور بعض کا ہمارے جو لہجے اگر اچھے نہ ہوں تو ہم کوئی ہلکی سی بات کریں تو وہ لہجے کی وجہ سے دوسرے کو لگتی ہے جیسے پتہ نہیں اس نے ہمیں کیا تیر مار دیا۔ تو بہرحال ذرا میں سمپل کر کے آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ پھاڑتا ہے تمہارے اندر، یہ جو دلوں کو بھی پھاڑ رہا ہے، یہ کام خراب کرنے والا ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس پر چاہے وہ اپنی رحمت کرے، جس پر چاہے عذاب دے۔ اس میں تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ اگر یہ بات مشرکین سے ریلیٹڈ ہے تو پھر یہاں پر رحم کے معنی اسلام کی توفیق اللہ کسی دے دے گا کسی کو، اور عذاب سے یعنی وہ اس کو بچا لے گا۔ پھر اسی طرح اگر یہ ایڈریس مومنین کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی مومنین کو کہا جا رہا ہے، تو پھر رحم کے معنی ہوں گے کہ وہ کافروں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اور عذاب کا مطلب ہے کہ کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ ہونا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو ہم نے ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ کا کام ہے میسج دینا، باقی اللہ کے ذمے ہے ان کی جو بھی چیزیں ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ دیکھیں یہ بات ہم پڑھی تھی نا، ہم نے تلک الرسل فضلنا، سورۃ البقرہ میں بات آتی ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، ان کو ڈیفرنٹ معجزات دیے، یعنی نشانیاں اللہ کی۔ کوئی کسی کو اونٹنی دی گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان اور اپنی ان کی فضیلت ہے، لیکن وہ سید الانبیاء ہیں، یعنی تمام نبیوں کے سردار۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔ صحیح بخاری جس کو روایت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ ایک طرح سے امت کو انبیاء کا ادب و احترام سکھایا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی انسانوں، اللہ نے تو فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر پریفرنس دی ہے، لیکن انسانوں کو نہیں پتہ کہ اللہ کی کیا حکمہ ہے اس کے پیچھے، اور اسی لیے آپ نے اپنی امت کو یہ چیز سکھلائی، یعنی کہ ایسا نہ ہو کسی دوسرے نبی کی شان میں یعنی امت جو ہے کوئی کسر کر دے۔ دیکھیں نا، ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سارے نبیوں پر ایمان نہ لایا جائے، تو ان کا ادب و احترام اپنی جگہ پر۔ آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں یہ عبادت کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، تو وہ نہ تو ان کی کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ یعنی جو یہ فرشتے لے لیں جو معبود بنائے ہوئے ہیں، یا بزرگوں کی وہ تصویریں، مجسمے، مورتیاں، یعنی جس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بیٹا بنا دیا اللہ کا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے من گھڑت جو الہ ہیں، ان کی کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے،
بلکہ بات تو یہ ہے کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ خود اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، ان میں سے یعنی کون زیادہ اس کے نزدیک ہو جائے اور اس سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عرب کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جنات کی عبادت کرتے تھے۔ اب وہ جن تو خود مسلمان ہو گئے، لیکن جو ان کی پجاری تھے وہ اس بات سے بے خبر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کی اس بات کو۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک یہ جو تیرے رب کا عذاب ہے یہ ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ڈرنا ہی چاہیے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی بستی، یعنی کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا قیامت سے پہلے یا پھر ان کو عذاب دیا، یعنی شدید عذاب، اور یہ چیز طے ہو چکی تھی، یعنی کتاب میں لکھا جا چکا تھا لوح محفوظ میں کہ یہ اس بستی نے اس طرح کفر کرنا ہے اور انہوں نے یعنی ایمان نہیں لانا اور ان لوگوں نے ہلاک ہونا۔ وہی بات نا، تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، کس نے بدبخت ہونا ہے، کس نے خوش بخت ہونا ہے، جنت میں اور جہنم میں جانے والے کون ہیں۔ اگلی آیت کا مفہوم آپ کے آگے اس طرح رکھتی ہوں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جو نشانیاں معجزات ہیں ان کو کوئی بھی روکنے والا نہیں، اگر اللہ نازل کر رہا تو اس کو کون روک سکتا ہے، اور تم سے پہلے بہت سے لوگ ان معجزات کو بھی جھٹلا چکے۔ اچھا جی، اس آیت کی تفسیر میں بات اس طرح ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، یہ کہا انہیں کہ جو صفا کا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیا جائے، یا پھر انہوں نے یہ کہا کہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیں تاکہ ہم وہاں پر کاشتکاری کریں، یہ پہاڑ ہٹ جائیں گے تو زمین پلین ہو جائے گی۔ جس پر اللہ نے جبریل کے ذریعے سے یہ میسج بھیجا کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں نا وہ ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی تو یہی نا، اللہ نے فرمایا کہ میری سنت نہیں بدلتی، جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ بات کئی صورتوں میں آئی ہے، جیسے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 23 میں اللہ فرما رہے ہیں سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یعنی یہ ایسی سنت ہے جو پیچھے بھی ہوتی رہی ہے پچھلے لوگوں میں، اور ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز آپ اللہ کے طریقہ کار کو بدلتا ہوا نہ پائیں گے۔ پیچھے بھی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم لوگ معجزات دیکھ کر یقین نہیں کرو گے پھر تو سمجھو ہلاکت آئی کھڑی ہے، یعنی معجزہ دکھا دیے تو اب اس پیچھے کیا رہ گیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پھر بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا ہی نہ کیا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یقیناً یہ ہلاک ہی ہو جائیں۔ اس واقعے کو جی مسند احمد روایت کر رہے ہیں اور یہ صحیح واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح اس کو یعنی روایت اس کی ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سمودیوں کو، یعنی وہی بات چل رہی ہے نا معجزے کی، کہ ہم نے سمودیوں کو بھی معجزہ دیا، اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ڈیٹیل تو پیچھے پڑھا ہے نا کہ اس کے باوجود انہوں نے اس کی، حالانکہ ان کو فائدہ بھی وہ دے رہی تھی لیکن انہوں نے اس کی ہاتھ پاؤں کاٹے اور اس کو ہلاک کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے بھیجتے ہیں، معجزات نشانات بھیجتے ہیں، لیکن انسان اس چیز سے غافل ہے۔ آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد کریں جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یعنی یہاں سے کیا مراد ہے، میسج کیا ہے اللہ کا، کہ نبی سے کہنا کہ آپ بے خوفی سے تبلیغ کیجئے، یہ کافر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم نے آپ کی حفاظت کا پورا انتظام کیا ہوا ہے، اور جو رؤیا یعنی جو خواب آپ کو دکھایا وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا۔ اچھا جی، وہ کیا چیز تھی، یعنی یہاں پر تفسیر میں بات آتی ہے کہ معراج کا واقعہ کہ جو بہت سے کمزور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گیا، یعنی معراج کا جو واقعہ تھا نا، جو کمزور ضعیف ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اس پہ یقین ہی نہیں کر رہے ہوں گے کہ ایسا ہوا۔ اب اس سے کیا ہوا، فتنے کا باعث بنا کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے ایمان سے پھر گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پھر اسی طرح آگے جو درخت کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے مراد زقوم کا درخت، توہر کا درخت ہے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا تھا جہنم میں، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں پڑھا بلا ہم نے، سورہ صافات میں اس کے بارے میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ اس کے جو پھل کے شگوفے جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے سروں کے جیسے، یعنی ایسے کریہ اور نفرت دلانے والے، بری یعنی دیکھنے میں برے، تو یہ سورہ صافات میں ڈیٹیل آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان آیات سے ان کو ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سرکشی میں ہی یعنی یہ بڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں سے کچھ اتنی آیات ہیں جس میں ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کیجئے، سورہ صاد میں پڑھا تھا ہم نے یہ قصہ، ٹھیک ہے نا، سورہ صاد کے آخری پیج پر، جو میرے پاس مصحف ہے میں اس کی بات کرتی ہوں جب بھی میں اگر پیجز کی بات کروں، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اب ابلیس نے کہا کہ میں نے تو اس کو سجدہ نہیں کرنا جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا،
اور سورہ صاد میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابلیس تجھے کیا ہو، یعنی تو تکبر کر رہا ہے، یہ تو اپنے آپ کو کیا بڑوں میں سمجھ رہا ہے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یعنی یہ بات اللہ نے ایمفسائز کیا کہ اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، ایک زبردست تخلیق ہے اللہ کی آدم علیہ السلام، تو نے ان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اچھا، پھر یہاں پر بات آ رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا کہ یعنی اللہ نے ساتھ ہی فوراً جب اس نے انکار کیا نا سجدہ سے، اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ نکل جا، تو مردود ہے، قال فخرج منہا فإنک رجیم، سورہ صاد کی آیات پڑھ رہی ہوں آخری، اور تجھ پر لعنت ہے میری قیامت کے دن تک، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر بھی اس نے کہا جی کہ اللہ اب تو ٹھیک ہے، پھر مجھے مہلت دے، یعنی تو نے مجھ پر لعنت کر دی ہے، اور اس آدم علیہ السلام کی وجہ سے یہاں پر اب سورۃ الاسراء میں یہ بات آ رہی، وہ کہتا ہے اچھا کہ اللہ تو نے مجھے اس کو پریفرنس دی ہے، فضیلت دی ہے مجھ پر، تو اب تو مجھے بھی ڈھیل دے، مجھے مہلت دے ذرا، میں اس کی اولاد کو، یعنی میں نے چھوڑوں گا اس کی اولاد کو سوائے تھوڑے۔ اور وہاں سورہ صاد میں بھی یہی بات آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بس تیرے جو بندے مخلص ہوں گے وہی میرے داؤ سے بچیں گے، ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ جیسے یہ بھی بات آتی ہے نا کہ وہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے انسانوں پر آ کر حملہ کرے گا، ان کو بہکائے گا سیدھی راہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے جا تو، یعنی تجھے مہلت ملی ہے، جو تجھے فالو کریں گے تجھے اور میں تیرے فالوورز کو میں جہنم سے بھر دوں گا، میں جہنم میں بھیجوں گا، لیکن میرے مخلص بندے تیرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بات کئی جگہوں پر آئی ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت بڑی اہم، یعنی کس کس طریقے سے بہکائے گا وہ، ٹھیک ہے، شیطان۔ اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا نا کہ جا ٹھیک ہے تو اپنا کام کر لے، تجھے مہلت ملی ہے، تو اب وہ انسانوں کو اپنی آواز سے بہکائے گا۔ ذرا یہ میں مفہوم رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے آگے، اپنی آواز سے بہکائے گا، یعنی اس سے مراد پرفریب دعوت کہہ لیں، گانے، موسیقی، اور اس طرح موسیقی کی جو انسٹرومنٹس ہیں، جو بھی یعنی چیزیں ہیں جو جس سے انسان گمراہ ہو، اس طرح وہ قوالیاں جس میں پتہ نہیں کیا وہ پیچھے سے میوزک لگا ہوتا ہے اور کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو یہ سب ہیں، یعنی یہ سب اس کی گانے سننا، یہ اس کی آواز ہے، ٹھیک ہے، یہ شیطان کی آواز ہے، سمجھ آ گئی بات کی۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ تمہارے جو لشکر ہیں، انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں اس کے لشکر، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹاتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ مال میں شرکت کرے گا، یعنی مال میں کیسے شیئرنگ کرے گا انسانوں کی، کہ حرام ذریعے سے لوگ مال کما رہے ہیں، پھر اسی طرح حرام طریقے پر مال خرچ کرنا، یعنی حرام کمانا اور حرام جگہوں پر خرچ کرنا، اللہ کی خاطر نہ دینا مال، جیسے مویشیوں کو یا بتوں کے ناموں پر وقف کر دینا، قربانیاں کرنا، پھر اسی طرح جو آپ یہ جو میوزک جیسے بھی بات ہوئی ہے، ان چیزوں پر فحاشی کے کاموں میں پیسے کو خرچ کرنا، تو یہ سارے وہ جو دوسروں کے لیے بھی برائی کا باعث بن رہے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو یہ سب یعنی شیطانی راہ میں، جس طرح اب شادیوں کو بھی آپ دیکھ لیں، فضول رسومات، بیہودہ رسومات پر پیسہ خرچ کرنا، کیا وہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے؟ وہ سب شیطان کے جا رہا ہے حصے میں۔ اس طرح ہر وہ کھیل کے دیکھ لیں، بیہودہ چیز جو نہ نفع دے رہی ہے دنیا کا نہ آخرت کا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگلی چیز کیا ہے کہ انہیں جھوٹے وعدے دلائے گا کہ کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، جو کافر کہتے ہیں کہ بھی ہمیں تو بس ہم جب ختم ہو گئے، ہڈیاں سڑ گل گئی تو پھر کیا ہوگا، نہیں ہم تو ایسے ہی ہیں، بس ہم نے تو یہ زمانہ ہی مار رہا ہے اور ہم اٹھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح فقر کا بھی لوگوں کو ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اللہ وعدہ دیتا ہے مغفرت کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو شیطانی وعدے ہیں سب کے سب فریب ہیں۔ فریب کا مطلب یعنی غلط کام کو ایسا خوبصورت کر کے انسانوں کو دکھاتا ہے کہ جی اس کو بڑا اچھا لگ رہا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے سچے بندے یعنی ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور اپنے بندوں کے لیے وہی کافی ہے، یعنی چاہے وہ جو مرضی کر لے، جو اللہ کے خالص بندے ہیں ان کو وہ بہکانے میں ناکام ہی رہے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی یہ اللہ اپنی نعمت گنوا رہا ہے اور وہ تمہارے اوپر بڑا ہی مہربان ہے، اور سمندروں میں جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو تم پکارتے ہو اسی کو، پھر تو سب گم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کافروں سے کہا جا رہا ہے، یعنی جب سمندر میں پھنستے ہیں تو خالص ایک اللہ کو پھر پکارتے ہیں، پھر سارے معبود ہوا ہو جاتے ہیں، یہی بات اللہ کر رہے ہیں، پھر اللہ ہی باقی رہ جاتا ہے، پھر اور جب پھر اللہ ان کو خشکی میں لے جاتا ہے تو پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ انسانی خصلت، تکلیف میں گڑ گڑانا، جزا وزا کرنا، اور جیسی نعمتیں ملی ساتھ ہی ناشکری۔ پھر ڈرایا جا رہا ہے کہ کیا تم اس چیز سے بے خوف ہوگے کہ تمہیں وہ خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، یا پھر تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پتھروں کی بارش کر دے یا آندھی بھیج دے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی ہوئی، اور پھر تم کوئی اپنا نگہبان یعنی کوئی تمہیں بچانے والا نہ ہوگا؟ اور کیا تمہیں اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ دریا کے سفر پر لے آئے اور پھر تم پر تیز اور تند ہوائیں چھوڑ دے اور تمہیں ماضی والے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے؟
پھر تو ایسا ہے کہ تمہارا یعنی تمہارا پیچھا کرنے والا یعنی ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ ان کو کیوں ڈبویا. یہ یعنی اللہ بادشاہ ہے کائنات کا. پھر آگے بات آ رہی ہے یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں، اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی. یعنی تمام مخلوقات پر آدم کی اولاد کو اللہ نے برتری دی، پریفر کیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے لیڈر سمیت بلائیں گے، پھر ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور وہ کہا جائے گا کہ شوق سے پڑھو اپنا اعمال نامہ. اور آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا. یہ اللہ نے کئی جگہوں پر بات کہی، یعنی جو نیکی لائے گا اس کو اس کی نیکی سے بڑھ کر اللہ دے گا. یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو برائی لائے گا اس کو اس کی برائی کا اتنا ہی یعنی اس کی پنشمنٹ ہوگی، بڑھ کر نہیں ہوگی. سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل کرم. اچھا جی، اس آیت کی تفسیر میں ایک بات یہ آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ امام کے معنی لیڈر اور کے قائد کے ہوتے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہے مفسرین کے درمیان. ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد پیغمبر ہے، یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے حوالے سے پکارا جائے گا، یعنی فلاں پیغمبر کی قوم. اور بعض کہتے ہیں کہ جی آسمانی کتاب مراد ہے، یعنی جو انبیاء کے ساتھ نازل ہوئی، جیسے کہ کہا جائے گا اہل تورات یا اہل انجیل یا اہل قرآن. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پکارا جائے گا، یہ بات آ رہی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا، یعنی اللہ کی آیتوں سے تو منہ موڑا رہا، آنکھیں دیکھ ہی نہیں رہی تھی، سن ہی نہیں رہے تھے کان، تو وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہی ہوگا. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کو اس وحی سے جو بھی ہم نے آپ پر اتارا بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور کہ ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کافر، تب تو یہ آپ لوگ یہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. یعنی اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کر دیں جو ہم نے کہی نہیں، تب تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف یعنی مائل ہو جاتے. اب یہاں پر بات یہ آ رہی کہ اس کیا پتہ چلتا ہے کہ مشرکین اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائل کرنا چاہتے تھے اپنی طرف، لیکن اللہ نے آپ کو بچایا اور آپ ذرا بھی ان کی طرف جھکے نہیں، یعنی کسی چیز پر بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا.